بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کین سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، سورۃ البروج میں اصحاب الخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے مل جاتا ہے۔ اس علاقے پر بنی حمیر نے صدیوں حکومت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اس علاقے کو تقریباً 2500 سال گزر چکے تھے۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا اور اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا۔ بادشاہ عقیدے کے لحاظ سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کی پوجا شروع کروا دی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ وہ اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین اور فطین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ وہ راہب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ لڑکا کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی سمجھتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ لڑکا رب کی عبادت کرنے لگا۔ ایک دن وہی نو عمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسند ہے اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور راہب کو سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹا، اب تم مجھ سے بڑھ کر ہو، مگر عنقریب یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کرے تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرنے لگا اور لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے پاس اندھے اور فل بیری کے مریض آتے، وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔
بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری جو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحفے طوائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے طوائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کرے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ بادشاہ کا خاص جانشین کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا بہت حیران اور پریشان ہوا۔ ارے میں نے کب تمہیں تمہاری بینائی عطا کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے ٹھیک کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے اس درباری کی گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ توحید کا سوتا کہاں سے پھوٹا، اور آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا۔ اس نے لڑکے کو بلوایا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہ اور جلال میں تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، تو کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اسے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظلمانہ تفتیش کے نتیجے میں لڑکے نے بہت مجبور ہو کر راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے کرندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید سے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا اور یکتا رب ہی کی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے۔ چنانچہ راہب کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بنائی کے ساتھ شعور کی بھی بنائی پا لی تھی، لہذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا۔ اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین چھوڑنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا اور اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا
کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ ہلنا شروع ہوا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تو کیسے بچا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے نہیں گرایا؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں میرا رب ہی کافی تھا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو اسے واپس لے آنا، اور اگر عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر پر پہنچ کر پھر وہی دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ وہ سارے سپاہی سمندر میں غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کر لیا تو تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا دو، اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکالو، اور پھر یہ پڑھو، اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے پر جا لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا، اور پھر لڑکے کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہا، اٹھیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئیں۔ بادشاہ سے اس کے درباریوں نے کہا، دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے کونوں پر خندقیں کھود دی جائیں، ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اپنے نئے دین سے باز آ جائیں اسے چھوڑ دو، ورنہ اسے اس میں ڈال دو۔ تمام لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں پھلانگنا شروع کر دیا۔ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ آئی اور آگ میں پھلانگ لگانے لگی تو بچہ بول اٹھا، اماں صبر کرو، تو یقیناً حق پر ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لڑکے کے قتل کے بعد تمام لوگوں نے دین حق کو قبول کر لیا۔ ذونوس اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ چنانچہ ذونوس اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان مومنوں سے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو بڑے زبردست نہایت قابل تعریف ہیں۔ وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی
اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔